ہندوستان میں ہوتا کہ یار سرسا بھی کوئی گاؤں ہے، حالانکہ میں نام لے لیں سر اس وجہ سے بار بار پوچھتا ہوں بتاتا ہوں تاکہ پکا ہو کے یاد ہو جائے، اور اس میں چلا جاتا تو لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی سرسا بھی کوئی جگہ ہے۔ ضلع کون سا ہے یہ؟ بریلی شریف میں، وہاں پہ ہے سرسا، وہاں پہ حضرت کی تقریب ہو، وہاں پہ بڑے لوگ بڑے بارش میں سب اس وجہ سے اچھا سمجھ رہے۔ تو یہ میں تمہارے گاؤں کے اعتبار سے پورے ہندوستان میں جا گا، یہ مطلب کیا؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں بات رہتی ہے وہ سن لو کہ یار وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں یار جتنی نمازیں زیادہ پڑھ رہے ہیں، جتنی ان کا کیا نام ہے؟ واحد بھائی، واحد بھائی بھی سوچ رہے ہیں سب دے کے ہی جاؤں گا میں آج، سمجھے؟ اور انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی، جتنا دیں گے اللہ اتنا ہی انہیں دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور مطلب کے لیے تو سبھی دعا کری دیتے کہ یہ سوچتا ہو اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے۔ تو اب بات یہ چل رہی تھی، سب لوگ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھو تو نماز پڑھنے والے وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں، وہی کے وہی کا مطلب بیچاروں کو کچھ ہاتھ نہیں آتا، مالدار نہیں ہوتے، ان کا کام بھی اچھا نہیں چلتا، کھیتی بھی اچھی نہیں ہوتی، اور جو نماز نہیں پڑھے وہ خوب بڑھتا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے جو نماز نہ پڑھے وہ تو اس کی فصل بڑی اچھی ہو رہی ہے، بڑی اچھی ہو رہی ہے۔ یہ اکثر گاؤں میں تمہارے یہاں ہے یا نہیں مجھے پتہ نہیں، لیکن میں پورے ہندوستان کو نظر میں رکھ کے بول رہا ہوں تاکہ تمہارے اسکان کھول کے سن لو۔ ہم ایمان والے، ہم پہ نماز فرض ہے، ہم پہ کیا بولو؟ نماز فرض ہے۔ دو بچے ہیں، دو، ایک بچہ اسکول میں پڑھتا، سمجھ رہے؟ اسکول میں پڑھتا، اور ایک ایسی آوارہ گھومتا۔ اسکول میں پڑھنے والے کا امتحان ہوتا ہے یا آوارہ گھومنے والے کا؟ ارے بولو نا، پٹائی اسکول میں پڑھنے والے کی ہوتی ہے یا آوارہ گھومنے والے کی؟ ارے اس کو ڈریس پہنایا جاتا، تو نے ہوم ورک کیا یا نہیں کیا، سبق یاد کیا نہیں کیا، امتحان میں فیل کیوں ہوا، پاس کس کا ہوتا ہے؟ ایک چیز، دوسرے کلاس میں کب جاتا؟ پہلے کلاس کا امتحان دے دیتا۔ ایک مٹی کا برتن، ذرا توجہ رکھنا میری طرح، ایک مٹی کا برتن کوئی بہن لینے جائے یا بھائی لینے جائے، آخا تمہارا صاحب بڑا پیارا لگ گیا، اگر کوئی برتن لینے کے لیے جائے تو تم اچانک سے اٹھا کے لے کے چلے آؤ گے؟ مٹی کے برتن کو پہلے ادھر سے بجاؤ گے، پھر ادھر سے بجاؤ گے، پھر ادھر ٹھوکو، پھر پانی بھرو گے، صحیح ہے تو اسے اپناؤ گے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اگر تمہیں اپنائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں قریب کرے گا تو پہلے تمہیں آزمائے گا، پہلے تمہیں ٹھوکے گا، پہلے تمہیں بجائے گا، ادھر سے دیکھے گا، ادھر سے دیکھے گا۔ یہ دنیا ہمارے لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ امتحان ان کا ہوتا ہے جنہیں کامیابی پہ جانا ہوتا ہے، کھیلنے والوں کا امتحان نہیں ہوتا۔ اس لیے جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تکلیفیں دیتا ہے، اس لیے آزماتا ہے کہ دیکھو یہ ابھی کام کا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ جب شکر اللہ کا ادا کرتا ہے، نماز پڑھے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی فصل اچھی ہو یا نہ ہو اللہ کا شکر ادا کرے، نمک سے کھانے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب اللہ کہتا فرشتوں سے، اے فرشتوں جنت اس کے نام میں لکھو۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی رسی ڈھیلی کر دیتا، ڈھیلی۔ 5ویں کلاس میں جب پہنچتا پہلے 4تھے کلاس کا امتحان دے لے گا، 5ویں میں تب جائے گا، 6ٹھے میں تب جائے گا، پہلے 5ویں کا امتحان دے لے گا، بغیر اس کے نہیں جا سکتا۔ تو تمہارے ہم تو دنیا میں کائے کے لیے آئے؟ امتحان دینے کے لیے۔ امام حسین کے پاس کیا نہیں تھا؟ وہ اگر چاہتے تو پانی بلا لیتے، پانی آ جاتا، ایڑی مار دیتے، پانی نکل آتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں حسین پاک کو تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑو،
ان کے بیٹے ان کے بیٹے ان کے بیٹے ان کے بیٹے ان کے غلام، ہم جیسے ہزاروں سینکڑوں غلام، لیکن میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو گناہگار ہوں۔ ان کے بیٹے بھی اگر ایڑی مار دے تو پانی نکل آتا، مگر ان کے سامنے بھوکے پیاسے رہے، ان کے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ گئے، ان کے بچوں کو کاٹ دیا گیا، حسین پاک کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اتنا پاور تھا، زمین پھاڑ کے رکھتے تھے، آسمان ٹپکتا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے نہیں کیا، اس لیے تاکہ دنیا والے دیکھ لیں ہم اپنی مرضی نہیں چلاتے، ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ جس میں ہمارا اللہ خوش ہے اس میں ہم خوش ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہے، تبھی تو حسین پاک کو جنتی جوانوں کا سردار۔ لوگ سوچتے ہیں یہ، اس سوچ کو بدلنا پڑے گا، اس سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ ہم پہ نماز فرض ہے، فرض نماز پڑھنی۔ نماز ہم اس لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں ہماری فصل اچھی ہو، اس لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں ہمارا کام اچھا چلے۔ لوگ مثال دے رہے ہیں، وہ نماز پڑھتا تھا ہوئی کا ہوئی ہے، اور دیکھو وہ کتنا ہے گھوم رہا، نمازیں چھوڑ رہا، 2 مکان بنا لیے، اتنی زمین خرید لی، اور جب مر گئے تو زمین کے کاغذ لے کے جاتے ہوں گے، انتقال ہو گیا تو 2 بلڈنگ ساتھ میں رکھی جاتی ہوں گی قبر میں۔ نمازیں تو ہے ہی نہیں، دولت جائے گی نہیں تو قبرستان میں پٹنا کٹنا تو ہی ہے، وہاں ڈینٹنگ پینٹنگ ہی تو ہونی ہے، وہاں سروس تو ہونی ہے، کم سے کم دولت تو کوئی لے کے جائے گا نہیں، تمہارے پاس نمازیں تو ہیں۔ نماز قبر میں اجالا کرنے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے، عذاب سے بچانے کے لیے ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر تو اس لیے میں پورے ہندوستان کو رکھے اس طریقے کی باتیں آتی ہیں، کیا آتی ہیں اس طریقے کی باتیں، تو یاد رکھنا ان تمام باتیں تو اتنی ہیں، بہت ساری، مگر میں نا تمہیں دل سے اب کافی بھیگ چکا ہوں۔ کوئی اور کلر کا ہوتا تو دکھتا ہے، اس کلر کا دکھ ہی نہیں رہا، اگر ایسے نچوڑ دیا تو پانی نکلے گا اس میں، اتنا بھیگ چکا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے یا پاؤں پہ ٹھنڈ پہنچ رہی ہے میرے اندر، تو بھیگ چکا تبھی تو اب سنو، تم نے یہ بارش میں نا یہ پروگرام، اور یار کوئی گیا نہیں ہے، سب بیٹھے نوجوان اور سب، اور اللہ نے جو تمہیں توفیق دی، نوٹ بھی دے رہے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں، خوشی سے سننا ہے۔ میرے پاس کچھ اور تو ہے نہیں، مگر میں تمہیں دل سے دعائیں دے کر کے جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ امتحان، خشکی میں تو بغیر بارش میں تو سبھی جلسہ کرتے ہیں، مگر بارش میں جو کرتا ہے اس کا معاملہ الگ ہی ہوتا ہے۔ میرے نبی کو حضرت حلیمہ نے پالا تھا نا، 2 شعر سن لیں پھر صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ 2 شعر میں اب بھی تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے، اے اللہ ان کے دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے، آمین کہو آمین۔ مولا ان کے گھر میں بہاریں عطا فرما دے، اس گاؤں میں برکتیں عطا فرما دے، ماں بہنوں کا نصیب اچھا کر دے، اے اللہ اگر کوئی بیمار ہو تو شفا دے دے، مولا کسی پہ جادو ٹونا سحر عاصبی خلل بھوت پریت افریت شیطان جن خبیث زمینی آسمانی روحانی کوئی بھی بلا مرض ہو آفت ہو، اے اللہ حضور غوث پاک کے صدقے میں تمام سے محفوظ و مامون فرما دینا، میرے بھی علم و عمل میں برکت عطا فرمانا۔ اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، آخری شعریں دیکھتے ہو کتنے پیار سے سنتے ہو۔ اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے، تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا نا یہ دونوں
ایک سے کرتے والے ایک سے رومال والے یہ کب آئیں گے؟ انہوں نے سوچا آخر میں چھکا ماریں گے، سمجھے؟ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھے جو پہلے سے بیچارے چکر لگا رہے ہیں، اب تم کھڑے ہی رہو گے یا دیکھے نہیں جاؤ گے؟ اس لیے غلیمہ، ان کا تو عتیق بھائی نام ہے، تمہارا کیا نام؟ محمد عتیق تمہارا ہی ہے؟ تمہارے تو سر سے بندہ تھا، گلے میں کیسے آ گیا؟ اچھا ترقی کر گیا، ترقی اچھا بھیگ گیا تھا، سر میں درد نہ لگا۔ اچھا یہ اور ان کا کیا نام ہے؟ ذیشان۔ نام ویسے اس گاؤں میں اچھے ہیں، ورنہ تو اگر کالے رنگ کا پیدا تو کلوا، گورے رنگ کا پیدا بھورا، مگر یہ اتوار کے دن پیدا اتواری، پیر کے دن پیرا، منگل کے دن منگلا، بدھ کے دن بدھا، جمعرات کو جمعراتی، شبراتی، خیراتی، اور جمعے کے دن پیدا جمعہ، اور حج کریا حاجی جمعہ۔ مگر ذیشان، محمد عتیق، عاقب رضا، تمہارا کیا نام ہے؟ محمد مونس رضا، تم بتا کیا نام ہے؟ محمد ساجد، تمہارا کیا نام بیٹا؟ محمد انیس۔ یہ سب نام اچھے، ابھی تک میرے نام کوئی ایسا نہیں آیا جو تھوڑا سا اس پہ بول دوں۔ اس لیے غلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے، زاہداً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا، ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے، ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے، دھوم ہے زمانے میں دھوم ہے زمانے میں، کون آنے والا ہے؟ ہاشمی گھرانے میں چاند آنے والا ہے، چاند آنے والا ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ تو پھیل، مولا تو ان کو اتنا دے نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ سب لوگ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صلاۃ و سلام علیکم۔